حقیقت یہ ہے کہ آج صبح یروشلم کے رہائشیوں نے ایک سخت اور تکلیف دہ حملے پر آنکھ کھولی۔ مسلسل کشیدگی کے 8ویں دن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی ہوا ہے وہ کوئی معمولی دھماکہ یا ایسا واقعہ نہیں جسے معمولی کارروائیوں کے تناظر میں رکھا جا سکے۔ یہاں ابتدائی معلومات کے مطابق ہم ایک میزائل زلزلے کی بات کر رہے ہیں۔ یہی لفظی تعبیر ایرانی ذرائع نے استعمال کی جب جنوبی یروشلم کے علاقے تلفیوت میں واقع مرکزی ہال کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ آج ہفتہ 7 مارچ 2026 کی صبح جنوبی یروشلم میں مرکزی ہال کمپلیکس کو ایک ایرانی میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس نے شہر کے ابتدائی اوقات کو شدید لرزش اور دھماکے کی کیفیت میں بدل دیا۔ ارد گرد کی عمارتیں ہل گئیں اور چند ہی لمحوں میں پورے علاقے کی شکل بدل گئی۔ جو لوگ دھماکے کے ابتدائی لمحے کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حملہ غیر معمولی نوعیت کا تھا۔ آگ کا بڑا گولا جو کمپلیکس کے صحن سے بلند ہوا اور دھماکے کی جھٹکا خیز لہریں جو دور تک محسوس ہوئیں، یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ حملہ جنگ کے آغاز سے اب تک ہونے والے حملوں سے مختلف تھا۔ یہ ہر لحاظ سے ایک انتہائی سخت ضرب تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اس حملے سے نہ صرف کمپلیکس کی بیرونی عمارت تباہ ہوئی بلکہ زیر زمین پانی اور گیس کے نیٹ ورکس بھی شدید دباؤ کے باعث متاثر ہوئے۔ دھماکے کے بعد کئی مقامات پر ثانوی آگ بھڑک اٹھی جو درجنوں میٹر کے دائرے میں پھیل گئی اور علاقے کے پیچیدہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے ان پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں سے اکثر قریبی آبادکاروں نے بنائی ہیں وہ اس حملے کے براہ راست اثرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ عمارتوں کے اگلے حصے، چھتیں اور شیشے دھماکے کی لہروں سے متاثر ہوئے۔ اس واقعے نے بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، خاص طور پر اسرائیلی دفاعی نظام کی تیاری اور اس میزائل کے وار ہیڈ کی نوعیت کے بارے میں، اور یہ کہ حملہ اتنی درستگی کے ساتھ جنوبی یروشلم کے حساس علاقے تک کیسے پہنچا۔ ابھی تک انسانی نقصان کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں مکمل طور پر بند کیے گئے علاقے میں کام کر رہی ہیں، جبکہ ابتدائی تحقیقات جاری ہیں تاکہ استعمال ہونے والے وار ہیڈ اور دھماکے کی شدت کا تعین کیا جا سکے، جس سے قریبی عمارتوں میں دراڑیں اور جزوی تباہی ہوئی۔ اسی دوران ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق قطر میں واقع العدید ایئر بیس میں امریکی AN/TPY-2 ریڈار کو ایک ایرانی خودکش ڈرون نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ ریڈار دراصل THAAD فضائی دفاعی نظام کی الیکٹرانک آنکھ سمجھا جاتا ہے، جو طویل فاصلے سے میزائلوں کا سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بعض اندازوں کے مطابق 3000 کلومیٹر تک اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ اس ریڈار کی قیمت تقریباً $800 ملین بتائی جاتی ہے، جبکہ اسے نشانہ بنانے والا ڈرون محض $25,000 کا تھا۔ اس بڑے فرق نے امریکی عسکری حلقوں میں کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ ایسے ریڈار کی تباہی عملاً اس علاقے میں فضائی دفاعی نظام کو اندھا کر سکتی ہے اور ممکنہ میزائل حملوں کے لیے ایک بڑی خلا پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری جانب یروشلم میں صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں انتہا پسند آرتھوڈاکس یہودی آبادکار جنگ کے جاری رہنے کے خلاف احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ انہیں ایک غیر یقینی مستقبل کی طرف دھکیل رہی ہے اور وہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بعض مقامات پر ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ مبصرین کے مطابق یہ منظر اسرائیلی معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے، جہاں حکومت مزید تسیید کی طرف بڑھ رہی ہے جبکہ معاشرے کے بعض طبقات اس کے خلاف ہے۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے تل ابیب میں میزائل حملے سے متاثرہ ایک مقام کا دورہ کیا اور مختصر بیان میں ایران کو غیر معمولی رد عمل کی دھمکی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اب تصادم کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور جو بھی اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا اسے ایسا نقصان اٹھانا پڑے گا جسے وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔